السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان نے اپنے اہم ترین اتحادی یعنی مسلم لیگ کاف کو منانے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ 2 مرتبہ کال کی، رابطہ کار بھی بھجوائے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے نہ فون سنا اور نہ ہی رابطہ کار کو کسی قسم کا کوئی مثبت جواب دیا، ماں سوائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی جواب دیتے، کوئی مثبت رد عمل کا اظہار کرتے۔ انہوں نے کل پھر اپنی جماعت کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اب یہ پرویز الہی کی طرف سے عمران خان صاحب کو یرکانے کی، ڈرانے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے عملی کوئی کہانی ہے، اس پر بات کریں گے اور اس معاملے کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا پرویز الہی ایک مرتبہ پھر عمران خان کو جھکانے پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف حکومت سے علیحدگی پر سنجیدہ ہے یا محض ریٹ بڑھا رہی ہے۔ پیر پگاڑا صاحب کی، جن کی چند روز پہلے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی مسلم لیگ فنکشنل اب کچھ ڈس فنکشنل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کے ایک اہم وزیر کی، وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی، جنہوں نے آج اپنی حکومت کو ایک مرتبہ پھر شرمندگی سے دوچار کر دیا اور عین اس موقع پر انہوں نے اس کو شرمندگی سے دوچار کیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ یعنی وہ جو تحائف ملتے ہیں حکمران جب غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں اور واپس لا کر توشہ خانہ کے اندر جمع کرائے جاتے ہیں، اس حوالے سے جو کیس کی سماعت تھی اور اس موقع پر شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ تمام تحائف کی فہرست جاری کروا دی قومی اسمبلی میں کہ جناب مجھے اتنے غیر ملکی دوروں میں یہ 46 تحائف ملے ہیں، اور یہ عین اس موقع پر کیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت جاری تھی اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑے مشکل صورتحال ہے، یہ ڈیٹیلز ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اور آج موقف یہ اختیار کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جناب ڈپٹی اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کسی معاملے میں مصروف ہیں، وہ خود اس معاملے میں پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ خود پیش ہو کر دلائل دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آج پیش نہیں ہو سکیں گے، جس کی وجہ سے کوئی اگلی تاریخ دے دی جائے، اور پھر اگلی تاریخ یقینی طور پر مل جانی تھی لیکن مل گئی۔ اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اپنی ہی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ یہ میں ایک نوٹیفیکیشن ہے، اس کی کاپی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریباً کوئی 63,50,000 روپے مالیت کے جو تحائف ہیں وہ جمع کروائے ہیں توشہ خانہ کے اندر، اور ان تحائف کے اندر رولیکس گھڑیاں شامل ہیں، گولڈ پین شامل ہیں جن کے اوپر جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کفلنگس ہیں، یہ جو کفس کے اندر ڈالتے ہیں یہ گولڈ کے کفرنگس ہیں، اس کے علاوہ تسبیح ہے جس پہ بھی جواہرات لگے ہوئے ہیں اور سونے کی تار کے اندر وہ تسبیح کو پرویا گیا ہے، گولڈ رنگز ہیں، اور اس کے علاوہ کٹلری سیٹس ہیں، قالین ہیں، پینٹنگز ہیں بہت اچھی، اور اس کے علاوہ کچھ لیڈیز واچز بھی ہیں جو ان کو دی گئیں، اور اس قسم کی تقریباً 46 تحائف ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جمع کرائے گئے ہیں سرکاری خزانے میں، اور اس کی جو رسید کی کاپی ہے وہ بھی اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ تحائف ہیں یہ توشہ خانہ میں جمع کرائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نوٹیفیکیشن ہے جو توشہ خانے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے یہ تحائف وہ جمع کرا دیے گئے ہیں، لہٰذا اب یہاں پر اب شاہ محمود قریشی صاحب کا اب ان تحائف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ البتہ جو ایک سرکاری پروویژن ہے، اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہیں تو اس پروویژن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو آج ڈان اخبار میں اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان تحائف کو اپنے لیے وصول کرنے میں یعنی اس کی قیمت ادا کر کے اپنی ملکیت میں رکھنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور انفیکٹ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ جناب اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے لے لینا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ کوئی گھڑی ملے کوئی تسبیح ملے آپ لے جائیں دبئی میں امداد سومرو صاحب کی خبر کے عین مطابق اور جا کے اس کو فروخت کر دیں، لیکن یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، آج شیخ رشید احمد صاحب نے ایک مرتبہ پھر میڈیا پر آئے اور میڈیا پر آ کر انہوں نے گفتگو کی، اور اپنی گفتگو کے اندر 2 باتیں ان کی گفتگو کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں جو میں اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہ مشکلات ہیں لیکن عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ کی جو میعاد ہے 5 سال وہ اس کو پورا کریں گے، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہیں عمران خان اس پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، البتہ یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ ہونی ہے اس انٹرنیٹ ووٹنگ یعنی جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو 80 لاکھ پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ رائٹ ہے،
اس پر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ ووٹنگ والا معاملہ کچھ ایسا ہے جہاں پر خود حکومتی اراکین کو اس کے اوپر تحفظات ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے اور اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر انڈیا نے اس کو ہیک کر لیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے مثال دے دی کہ امریکن الیکشن پر آج بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ رشیا نے ان کا جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے اس کو نہ صرف ہیک کیا بلکہ مینوپولیٹ کیا، جس کی وجہ سے ہیلری کلنٹن الیکشن ہار گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے۔ یعنی شیخ رشید احمد صاحب جو وزیر داخلہ ہیں خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ نظام اور یہ جو ہے انٹرنیٹ ووٹنگ نظام دونوں میں نہ صرف خامیاں موجود ہیں بلکہ اس کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کوئی دوسرا ملک یا جس کی ٹیکنالوجی پاکستان کی ٹیکنالوجی سے زیادہ اچھی ہے وہ اس کو ایکسیس کر کے اپنے لیے مینوپولیٹ کر سکتا ہے۔ اور حکومت کے ایک اہم وزیر کی طرف سے میڈیا پر آ کر یہ بات کرنا انفیکٹ اپوزیشن کے اس موقف کی تصدیق ہے کہ جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کی ایک کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور عمران خان اگر اس معاملے پر بضد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پورے سسٹم کو داؤ پر لگانے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی اب وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے خود اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4، اور یہ والا معاملے کو اجاگر کر کے بادی نظر میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کو ڈیفینسو پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ اگر ایک بات کا اعتراف کر رہا ہے، سٹنگ منسٹر عمران خان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے جو ہر وقت عمران خان کے نام کی مالا جپتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی صفوں میں اس وقت کچھ اچھا نہیں ہے بلکہ بہت کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس کا اظہار ہمیں وقتاً فوقتاً مل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ والا معاملہ آیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانی، اور اس کے لیے جب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیکشن کال کیا گیا تو حکومتی اتحادیوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی، جس کے بعد ایک تناؤ کی کیفیت ہے حکومت کے اندر، یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھی، کیونکہ اتحادی جو دو میجر اتحادی ہیں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم، اگر یہ دونوں حکومت کے ساتھ فاصلہ مینٹین رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حکومت ہمیں کسی بھی جگہ پر کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی تعطل کو دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ کاف کے جو سینئر رہنما ہیں اور اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، لیکن دونوں مرتبہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے نہ رابطہ کار سے بات کی اور نہ ہی فون کال کا جواب دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی پارٹی کو کسی نہ کسی فائنل ڈیسیژن پر لائے بغیر حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں۔ یعنی ایک مرتبہ پھر پی ایم ایل کیو نے در چودھری پر عمران خان صاحب کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنی ساری ایگو کو ایک سائڈ پر رکھ کر چودھریوں کے ساتھ نہ صرف رابطہ کرنے کی کوشش کی بلکہ ابھی تک ان کے لیے وہاں سے نو لفٹ کا ہی سائن بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو سائن بورڈ ہے یہ بھی کچھ دیر لگا رہے گا، کیونکہ مسلم لیگ کاف کا جو کل کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی کارکردگی کے اوپر تو بات ہوئی، وہاں پر جو تحفظات تھے وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے سویر قسم کے خدشات ہیں، اور ان خدشات کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اصل مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ ہے پنجاب کا، اور پنجاب میں ہونے والے جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے قانون سازی ہے وہ۔ میرے اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ کاف نے بظاہر تو اس وقت پنجاب حکومت کی کارکردگی، پنجاب حکومت کی گورننس اور پنجاب حکومت کی طرف سے نظر انداز کیے جانے، یہی ان 3 پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے گورنر ہاؤس پنجاب لاہور کے اندر اجلاس ہوا تھا، وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی گورنر پنجاب کو بھی اور چیف منسٹر پنجاب کو بھی کہ مسلم لیگ کاف کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کی طرف سے جو تجاویز آئیں گی اس کو آپ نے بلدیاتی جو قانون آپ نیا بنا رہے ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے۔ اور مسلم لیگ کاف یہ چاہتی تھی کہ مشرف دور کا جو نظام ہے ضلعی ناظم والا، ٹاؤن ناظم والا، تحصیل ناظم والا، اسی نظام کو لایا جائے اور اس کے انتخاب کا طریقہ کار بھی براہ راست ہونے کی بجائے انڈائریکٹ ہو۔ اب اگر مسلم
مسلم لیگ کاف کا یہ مطالبہ مانا جاتا ہے تو ان کے لیے یقینی طور پر اپنے جو اضلاع ہیں، گجرات ہے، یہ بھاولپور ہے، منڈی یزمان، اس قسم کے جہاں پر ان کے اپنے ووٹ بینکس موجود ہیں، وہاں پر ان کی اپنی ضلعی حکومتیں قائم کرنا بھی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اور جو سول انتظامی ہے اس کے ساتھ مل کر اپنے امیدواروں کو اپلفٹ کرنا بھی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ایریاز کے اندر، ان کے حلقوں کے اندر جو ڈی پی او ہیں یا جو ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر یا انتظامی عہدیداران، وہ تمام کے تمام ان کی ہدایت اور ان کی خواہش کے مطابق لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ تو عملاً وہ یہ چند اضلاع چودھری پرویز الہی صاحب کی جھولی میں ڈال دے گی، اور اس وقت عمران خان صاحب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب چونکہ وہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک ایسا موقع آ گیا جہاں پر عمران خان صاحب کی بارگیننگ پوزیشن نہ صرف کمزور ہوگی بلکہ چودھری پرویز الہی کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ گئی۔ اب اس بارگیننگ پوزیشن سے فائدہ اٹھانا ہی اصل میں سیاست ہے۔ اب دو پہلو ہیں اس ساری صورتحال کے، ایک تو واقعتاً حکومت کی بیڈ گورننس اور مہنگائی نے اپوزیشن قیادت کے ساتھ ساتھ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر ہم اس کشتی میں مزید کچھ عرصہ سوار رہے تو اپنے تمام تر گڈ ول کے باوجود، اپنی تمام تر حلقے میں انوالومنٹ کے باوجود ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اپنی عوام کو یہ تاثر دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کو، کہ جناب ہم نے اپنے طور پر بے تحاشا کوشش کی تھی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا اب ہم دوبارہ آپ کے پاس آ گئے ہیں نئی امیدوں کے ساتھ، اب ہمیں دوبارہ ووٹ دیں، اور اس کے لیے ان کو اپنے موقف پر کچھ دیر کم از کم کھڑا رہنا اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا ضروری ہے۔ دوسری جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور وہ تمام جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے پیج پر ہمیشہ سے ہی موجود رہتی ہیں، وہ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کھڑا رہنا پسند کریں گی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جانا پسند نہیں کریں گی۔ اور یہ جو ابہام کی جو تصویر ہے یہ 20 نومبر سے پہلے کلیئر ہوتی ہوئی، یا 20 نومبر سے 25 نومبر 30 نومبر تک یہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کچھ عرصہ زیادہ کھینچا جائے گا تاکہ مسلم لیگ کاف اپنے تمام تر معاملات پر قابو پا لے۔ اب اس کو آپ ریٹ بڑھانے کی ایک کوشش بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ریٹ ابھی میرا خیال ہے بڑھے گا نہیں، ابھی تناؤ بڑھے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان صاحب کو مزید سپیس دینے پر آمادہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی معاملے کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ حکومت کے ایک اور اہم اتحادی جی ڈی اے، اور جی ڈی اے میں شامل سب سے اہم جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے حوالے سے۔ چند روز پہلے جب جہانگیر ترین صاحب کراچی میں تھے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے فنکشنل لیگ کے سربراہ جناب پیر احمد پگاڑا صاحب سے، اور اس ملاقات کے اندر بہت سارے پہلوؤں کے اوپر غور کیا جاتا ہے اور کچھ مشاورت بھی کی جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں مسلم لیگ فنکشنل عملاً اس وقت حکومت کے اندر ڈس فنکشنل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے مسلم لیگ فنکشنل بھی اب سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس سوئنگ، یعنی جو عوامی حمایت کی سوئنگ ہے، وہ اس سوئنگ میں شامل ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنے حلقوں کو سیکیور کر سکیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ کاف ہو گئی، یہ جو ہے پی ایم ایل کیو ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، یہ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اپنے حلقوں کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں کہ اب کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، وہ اگلے سال بھی ہو سکتے ہیں، اگلے سال کے اختتام تک بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے، اپنے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی جذبات کی ترجمانی بھی ہم اب ان کے لیے کرنا ضروری ہے، اور ہم یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے اگلے دنوں کے اندر کہ لوگ سامنے آ کر اب حکومت کو اب برا بھلا کہیں گے، اور اس کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا۔ کل سے لے کر اب تک اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں تو آپ کو حکومتی اتحادی جماعتیں ہی اپوزیشن سے زیادہ حکومت پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایسی صورتحال میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ خود بھی کسی طریقے سے آئسولیٹ نہیں رہ سکتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی رابطے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ، اور انہی رابطوں کے نتیجے میں ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی
مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد یہ خبریں بھی ہیں کہ مولانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، جس کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خبر گرم ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن کے اندر شہباز شریف صاحب جائیں گے کراچی، یا آصف زرداری صاحب آئیں گے اسلام آباد، اور وہاں پر شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ یعنی اب سب مل کے حلہ مارنے کی تیاری میں ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ حلہ کامیاب ہوگا یا نہیں، کیونکہ اصل پلینگ گیم جو ہے اس وقت وہ مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں یہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ڈوبتی کشتی کی سواری پسند کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔